ملکہ برطانیہ کے انتقال پر ہم بات کریں گے۔ لندن سے سینئر صحافی جعفر رضوی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرمائیے گا، ایک ظاہر طویل عرصہ ہے، 70 سال کا عرصہ، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نشیب و فراز بھی آئے۔ ایسے میں 16 برطانوی وزیر اعظم تھے جن کے ساتھ ظاہر آڈینس جو ہے وہ کی ملکہ نے، اور آخری جو ہے وہ لز ٹرس تھی۔ تو یہ جو تمام تر عرصہ ہے اس میں ایک مدر فگر کی حیثیت حاصل رہی۔ کیا آپ کہیں گے اس وقت جو برطانیہ میں جو عوام ہے ان کا کیا اس وقت رد عمل ہے اس خبر پر؟ سلمان، بیلمورل کے پیلس کے پاس بھی اور بکنگم پیلس کے پاس بھی لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہے۔ سوگواران اپنی دنیا سے جانے والی سربراہ مملکت کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور بہت ایک سوگ کی سی کیفیت ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں، شہر میں بھی اور تمام اداروں میں بھی۔ ایک بہت ہی ولولہ انگیز دور کا خاتمہ ہوا ہے، ایک بہت ہی طویل سیاسی عہد کا خاتمہ ہوا ہے، ایک بہت ہی طویل حکمرانی کا خاتمہ ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا خود کہ ملکہ برطانیہ 1952 میں 26 فروری کو 1952 میں تخت پر جلوہ افروز ہوئیں، اور ایک اس کے بعد دنیا نے، چونکہ جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تھی، ایک ایسے دور کا سامنا تھا پوری دنیا کو کہ جب ہر طرف ایک افراتفری کا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں بطور دولت مشترکہ کے سربراہ بہت سارے ممالک کی سربراہی کرنا آسان نہیں تھا، لیکن جو بھی کچھ کوئن کے دور اقتدار میں ہم نے دیکھا، جیسا بھی آپ نے بتایا، 15 برطانوی وزرائے اعظم اور تقریباً 13 امریکی صدور نے ان کے ساتھ کام کیا۔ پہلے وزیر اعظم، ہم آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بتاتے چلیں، بڑی حیرت انگیز معلومات ہیں۔ پہلے وزیر اعظم تھے سر ونسٹن چرچل، اور وہ 1874 میں پیدا ہوئے تھے۔ آخری وزیر اعظم ہیں لز ٹرس، جو اسی ہفتے اپنے عہدے پر براجمان ہوئی ہیں، اور آخری وزیر اعظم اور پہلے وزیر اعظم کے درمیان، پیدائش کے درمیان 101 سال کا وقفہ ہے۔ آپ سوچئے کہ 101 سال تک اس پورے اقتدار کے درمیان جو بھی لوگ سیاسی منظرنامے پر برطانیہ میں ابھرے، وزارت عظمیٰ تک پہنچے، انہوں نے کوئی ان کے ساتھ کام کیا، اور یہ بہت فخر سے ہمارے حکمران کام کرتے رہے۔ لیکن لز ٹرس کے بارے میں کہوں، حال ہی میں انہوں نے ابھی جب وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تو یہ باتیں ان کے حوالے سے سامنے آئیں کہ وہ خود بادشاہت کی مخالف ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کیوں کچھ لوگ حکمرانی کرنے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آج انہوں نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے ملکہ برطانیہ کو، ان کی خدمات کو۔ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ پرنس ہیری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پہنچ رہے ہیں بیلمورل، لیکن ان کی اہلیہ میگن شاید نہ پہنچیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن میں ہی مقیم رہیں گی ابھی۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کنگ چارلس دی تھرڈ جو ہیں وہ اب ان کی جگہ اقتدار پر تخت سنبھالیں گے، اور یہ جو صورتحال ہے، آپ نے جیسا بتایا کہ کنگ چارلس، جعفر صاحب، جو ہم نے جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا، مختلف ادوار دیکھے، اس میں ایک طرف تو ان کی وہ زندگی جو کہ لوگوں کو نظر آتی تھی، عوام کو نظر آتی تھی، اور آپ کو بھی یاد ہوگا جتنا آپ نے دیکھا یا پڑھا کہ وہ بہت زیادہ عوام میں جانے والی تھی نہیں۔ ان کو جو شہزادہ فلپ تھے، پرنس فلپ، انہوں نے کچھ چیزوں پر وہ لے کر آئے۔ مثال کے طور پہ پہلی دفعہ جو یعنی کہ ان کے جو خطابات تھے وہ جو ریڈیو پہ ہوتے تھے، وہ BBC ٹیلی ویژن کے اوپر نشر کرنا، وہ کس کی فرمائش پر ہوا؟ وہ شہزادہ فلپ کی ہوا، یعنی پرنس فلپ چاہتے تھے کہ ان کا جو رابطہ ہے عوام سے وہ زیادہ ہو، وہ بڑھے، اور اس طرح کے پھر وہ پروگرامز بھی بکنگم پیلس میں منعقد کرتے تھے جس میں عام لوگ آئیں، خواص بھی آئیں، اور وہ آ کر ملیں اور وہ جانیں اپنی ملکہ کو۔ سلمان، ملکہ کے بارے میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت زیادہ عوامی شخصیت شاید ان کو ہم نہیں کہہ سکتے، گریز کرتی تھیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس ملک میں ان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شاید محل اور خود پرنس فلپ جو ہے وہ ان کو عوامی اجتماعات میں، عوامی تقریبات میں جانے کے لیے اصرار کرتے رہے، اور عوامی ان کی جو پذیرائی ہے اس میں اس سے اضافہ ہی ہوا ہے۔ لیکن ایک عجیب صورتحال رہی محل کے اندر کی زندگی جو ہے، ہمارے یہاں برطانیہ میں کہا جاتا ہے خاصی ایک کیا کہنا چاہیے کورڈ ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ چہمگوئیاں نہیں کی جاتی، نہ پریس میں
نہ سیاسی حلقوں میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ سماجی حلقوں میں۔ محل کے اندر کی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگ درست معلومات رکھتے ہیں، اور جو بھی معلومات محل کے اندر سے باہر آئی ہیں وہ محل کے اندر ہی کام کرنے والے عملے کے ذریعے آئی ہیں یا تو، اور اگر آپ کو یاد ہو جب شہزادی ڈائنا کا معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد کئی کتابیں جو لکھی گئیں وہ بھی سب محل کے اندر کے ہی عملے کے ارکان نے لکھی ہیں، بہت قریب رہنے والوں نے لکھی ہیں، اور اس میں جو باتیں سامنے آئیں وہ بھی خاصی تنقید آمیز رہیں، لیکن ان باتوں سے ملکہ کی جو عوامی زندگی تھی اس پر فرق پڑتے کم سے کم میں نے تو نہیں دیکھا، ان کے چاہنے والوں میں، ان محل کے کا احترام کرنے والوں میں، بالکل کیونکہ یہاں بہت احترام کی نگاہ سے رائلٹیز کو دیکھا جاتا ہے ہمیشہ۔ معلوم نہیں ہے سماج میں کیا یقیناً، اور ہوگا۔ اب آنے والے دنوں میں ظاہر ہے جب ان کی جو آخری رسومات ہوں گی وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جب شہزادہ چارلز جو کہ اب بادشاہ بن چکے ہیں ان کی کورونیشن ہوگی، تاج پوشی ہوگی، تو وہ بھی ظاہر ہے ایک بڑی تقریبات ہوتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ دنیا بھر کے جو ڈگنیٹیز ہیں ان کو مدعو کیا جائے، بلایا جائے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، دوبارہ آپ کو بھی ساتھ لیں گے۔ جعفر رضوی صاحب سینئر صحافی لندن سے ہمارے ساتھ موجود، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ برطانیہ کے نئے بادشاہ چارلز نے اپنی والدہ ملکہ الزبتھ کی موت کو سب سے بڑا دکھ کا لمحہ قرار دیا ہے۔ نئے بادشاہ چارلز سوم نے بکنگم پیلس سے بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ میں جانتا ہوں کہ ملکہ الزبتھ دوم کی موت کا نقصان پورے ملک، دولت مشترکہ اور دنیا بھر کے بے شمار لوگوں کو محسوس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دکھ اور تبدیلی کی اس گھڑی میں ہمیں اس بات سے خوشی ملے گی کہ مجھے اور میرے خاندان کو وہی پیار اور گہرا احترام میسر ہوگا جو ملکہ الزبتھ دوم کو حاصل تھا۔ دولت مشترکہ کے ممالک بھی اس پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے برطانیہ کی تاریخ میں دوسری طویل ترین حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال پر شاہی خاندان، برطانوی حکومت اور برطانیہ کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیا کہ محترمہ ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال پر گہرا غم ہوا۔ پاکستان ان کی موت کے سوگ میں برطانیہ اور دیگر دولت مشترکہ ممالک میں شامل ہے۔ برطانیہ کے شاہی خاندان، عوام اور حکومت سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمارے زمانے کی اہم ترین شخصیت کی وفات پر انتہائی صدمہ ہوا۔ ملکہ الزبتھ دوم ایک عہد کی نمائندہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے بھی برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے برطانیہ کے شاہی خاندان اور برطانوی عوام سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ مریم نواز شریف نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ میں لکھا کہ ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال پر برطانیہ کے عوام اور شاہی خاندان سے میری تعزیت۔ ایک عظیم وراثت اور ایک دور ختم ہو چکا ہے۔